बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں پر رقت طاری رہتی ہے اور ہم دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اور آخرت والوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو کر اپنے بال بچوں میں چلے جاتے ہیں تو ان میں گل مل جاتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو بدلا ہوا پاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی حالت و کیفیت میں رہو جس حالت و کیفیت میں میرے پاس سے نکلتے ہو تو تم سے فرشتے تمہارے گھروں میں ملاقات کریں، اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سے۔ ہم نے عرض کیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی، اور اس کا گاڑا مشک اذفر کا ہے، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور زعفران اس کی مٹی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش و آرام کرے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، پہلا امام عادل ہے، دوسرا روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرے، اور تیسرا مظلوم جب کہ وہ بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بادل کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہی سہی۔ رواہ ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دو ایسے باغ ہیں جن کے برتن اور اس کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور دو ایسے باغ ہیں جس کے برتن اور جس کی تمام چیزیں سونے کی ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف وہ کبریائی چادر حائل ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، جتنی احادیث مبارکہ پڑھی سنی ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔